فرش التراب يضمني وهو غطاء. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسل هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق والتصديق وسعدوا في معارج الحق والتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے تو دین اسلام عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں نیکیوں کے سیزن رکھے ہیں، اور ان نیکیوں کے سیزن میں ایک آج کا دن بھی ہے جس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں۔ سب دنوں کے نام جو ہے تو سنیچر، اتوار ایسے ہے، لیکن جمعہ کے دن کو مبارک دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بڑا مبارک ہے، برکت والا دن ہے، اور ہم ہی ابھی کچھ ہی دن ہوئے ایک مبارک مہینے سے گزرے ہیں جسے رمضان مبارک کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے فضائل اور اس کے احکامات کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ان احکامات کے بارے میں ایک آیت ذکر کی ہے جو درمیان میں آئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اسی صفحے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَأَنِّي، کہ ہمارا رب کہا ہے، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تم سے بہت ہی قریب ہے، شہر سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بلا شبہ یقیناً تمہارا رب قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب اسے پکارا جاتا ہے، جب اسے دعا کی جاتی ہے تو تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور 24ویں پارے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یستکبرون بعبادتی، کہ میرے بندے جو تکبر کی بنا پر، بڑے پن کی بنا پر مجھ سے نہیں مانگتے، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور یعنی ان دو آیتوں سے جو مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ترغیب دے رہے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اب یہاں پر دو چیز ہے، ایک چیز ہے حکم کرنا اور ایک چیز ہے مانگنا۔ حکم کرنے اور مانگنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ایک طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز دے دے، یا ہم کسی چیز سے بولے کہ ہمیں یہ چیز دے، لیکن حکم کرنے اور مانگنے کے اندر ذرا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر بڑا شخص چھوٹے سے کوئی چیز مانگے تو اسے کہتے ہیں حکم کرنا، اور چھوٹا شخص اپنی عاجزی کے ساتھ اور اپنی کمتری کے ساتھ اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے بڑے سے کوئی چیز مانگے تو اسے کہتے ہیں دعا مانگنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں اپنے عاجزی کے ساتھ میں دعا مانگنے کا حکم کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے نہیں مانگتے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ یہاں تک کہ ہمارے سرکار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر چیز کو، چاہے تمہاری دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت ہو، ہر چیز کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور حدیث کے اندر آگے یہاں تک ذکر کر دیا کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت پڑ جائے تو پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اب انسان کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، دعا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ تدبیر بھی کرے۔ دونوں چیز کا حکم ذکر کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر ہم صرف فقط تدبیر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور تدبیر نہ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں دونوں کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ اور اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور آگے حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مقصد ہے، عبادت کی روح ہے۔ تب یہ دو حدیثوں کے اندر کہ دعا کو عبادت کر کے اور ایک دعا کو عبادت کی روح اور مقصد قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اور عبادت کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ اور دعا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جاتے ہیں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی یہ کیا ہے؟ دعا ہے اور عبادت ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی نادانی ہے اور بے وقوفی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں جیسی دعا کرنا چاہیے اس طرح ہم دعا نہیں کرتے، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے قبول نہیں ہونے کے جو اسباب ہیں، تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دعا کو ہم دعا کے طریقے سے نہیں کرتے۔ تو دعا کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے اندر ہم جب دعا کریں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ جو مسنون اعمال ہے، مسنون دعائیں ہیں، تو ان کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا سنت و مستحب نہیں ہے، اور جو مسنون دعائیں نہیں ہے ان کے علاوہ ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ مثلا کھانے کے لیے کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، غرض ان جو کام ہیں مسنون اعمال ہیں، ان وقت کی دعائیں ہیں، اور جو ان وقتوں میں جو پڑھنے کی جو دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو ان دعاؤں کے موقع پر ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جب ہم کو دعا ہاتھ اٹھانا ہے، مثلا نماز کے وقت، نماز کے بعد کی دعا، اور اسی طرح جب ہم کوئی کام کے لیے کسی چیز کے لیے دعا کریں تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانا اس لیے ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے بندہ ایک طریقے سے مانگنے والا شمار ہوتا ہے، گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اپنی ذلت و عاجزی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائے کتنا؟ تو یہ ہے کہ ہاتھ دائیں سینے کو چپکانا بھی نہیں ہے اور نہ آسمان کی طرف اٹھا دینا ہے، بلکہ اپنے کندھوں کے مقابل میں ذرا بلندی کے اوپر ہاتھ کو اٹھانا ہے اور بلند کرنا ہے۔ اور ہاتھوں کی ہتھیلی یہ چہرے کی طرف ہو اور پھول چہرے یا آسمان کی طرف ہو، اور ہتھیلی کا جو پشت ہے تو وہ زمین کی طرف ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھا لیے جب دعا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اور اس کے بعد میں ہم پہ توبہ و استغفار کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کو جو مدعا مانگنا ہے، جو ہمارا جو مطلب ہے، تو ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ یعنی پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں آتے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اگر کوئی بات درود شریف نہیں پڑھتے آتا ہے تو جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی پڑھنا ہم کو مشکل لگتا ہے تو ہم پھر یہ کریں کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑا درود شریف ہے، درود شریف پڑھیں۔ دوسری چیز ہے
کہ ہم دعا کو اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہوتی ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہم اخلاص کے ساتھ میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانے کے لیے دعا کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے دعا نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب دعا کو ختم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجیں، پھر آمین یا رب العالمین بول کر ہم دعا کو ختم کریں۔ پھر چوتھی چیز ہے کہ ہم دعا کے اندر جلدی نہ مچائیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم جلدی نہ ہونے کی چند شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ دعا کے اندر ہمارا دل نہیں ہے، کیا آئے سرسری دعا کی اور چلے گئے، بلکہ ہے کہ دل کے توجہ کے ساتھ میں دل کو حاضر رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو دعا غفلت دل کے ساتھ، غافل کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کو رکھنا ہے اور دل کو حاضر رکھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ سراسری دعا کر لی اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اور جلدی مچا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر جلدی نہ مچائیں۔ اور دعا کے قبول نہیں ہونے کے اوپر ایک سبب یہ ہے کہ حلال کمائی ہو، کہ جب حلال کمائی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے، اگر حرام کمائی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ کہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت کو منتخب کر کے اور رسولوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم حلال کمائی کھاؤ اور تم نیک اعمال کرو۔ تو اس آیت کے اندر حلال کمائی کا اور نیک اعمال کا ذکر ساتھ میں ہے، کہ ساتھ میں اس لیے ہے کہ جب آدمی حلال کمائی کرے گا اور حلال چیز کھائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے حلال کمائی کھائی اور حلال چیز کھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دیں گے، اور جس کی کمائی حلال کی نہ ہو اور جس کی غذا حلال نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کو توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ پھر آگے اس حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طویل السفر اکبر اشعار، کہ ایک آدمی طویل سفر کر کر آئے، یعنی مسافر ہو، دور دراز میں ہو، اپنے وطن سے دور ہو، اور سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے ہو گئے اور اس کے باغ بار آلود ہو گئے اور وہ محتاج ہو گیا، اور اب وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام فأنی یستجاب لک، کہ اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، فأنی یستجاب لک، کہ میں اس کی دعا کہاں سے قبول کروں۔ یعنی اگر آدمی ایک دم مجبور ہو جائے پھر بھی اگر وہ اس کے غذا وغیرہ اگر حرام کے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو اس کے اندر ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے کہ ہمارا اخلاص ہو، اس کے بعد میں ہمارا دعا کے طریقے ہو، اور تیسری چیز ہے کہ ہمارے حلال غذا ہو۔ اور پھر دعا کے قبول ہونے کے اوقات ہیں، یعنی جب بندہ تنگدستی کی حالت میں ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ 3 دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1 مسافر کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرے کے بارے میں کرے ان کی دعا رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1 والدین کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں، یعنی ماں باپ جو دعا اپنی اولاد کے بارے میں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر کتابوں کے اندر حدیث پاک کے اندر بھی بات توجہ دی گئی ہے کہ والدین کبھی بھی حالت کے اندر اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، کہ بہت سی مرتبہ والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا کے الفاظ نکال دیتے ہیں، اور کبھی حدیث کے اندر ہے کہ اگر والدین نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کے الفاظ نکالیں اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا تو بد دعا قبول ہو گئی، تو اب یہاں پہ جب بچے پریشان ہوں گے تو پھر والدین بھی خود پریشان ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا۔ تو اس لیے ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی حال ہو جائے تو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے دعا کی جائے، اور تیسری یہ ہے کہ نیک بادشاہ کی، نیک حاکم کی اپنی رعایا کے لیے دعا کی جائے۔
تو یہ دعائیں، یہ 3 شرطیں دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اور دعا کی قبولیت کا وقت یہ ہے کہ نمبر 1 جمعہ کے دن کی دعا، نمبر 2 عصر کے بعد سے مغرب تک کی دعائیں، نمبر 3 کہ جب اذان کہی جائے تو اذان سے اقامت کے درمیان کی دعائیں، نمبر 4 جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت دل کے اندر زبان ہلائے بغیر دل کے اندر جو دعا کی جائے وہ دعا۔ اور اسی طرح جب مسلمانوں کا مجمع، جب آپس میں مسلمان جمع ہو اور اس وقت جو دعا کرے تو وہ دعا، یہ دعائیں قبول ہونے کی جو وقت ہے۔ اور اسی طرح آخر رات کے اندر تہجد کے وقت کی دعا، اور اسی طرح نماز کے بعد میں فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ اب ہم سے ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سے حضرات نے ایک مسئلہ نہیں سمجھے، جو میں آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں کہ نماز کے بعد کی جو دعا ہے کہ اب ہم نے اس دعا کے اندر امام کے اوپر ڈپینڈ کر دیا، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کا اور امام کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب نماز کے بعد میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو ہر آدمی کو اپنا اختیار ہے، چاہے وہ دعا اپنی تسبیحات پڑھ کر شروع کرے یا تسبیحات کے بعد میں شروع کرے۔ اگر اسے جلدی ہے تو جلدی امام سے پہلے اپنی دعا شروع کرے اور امام سے پہلے اپنی دعا ختم کر کے چلا جائے، یا پھر امام دعا کر رہا ہے تو وہ اپنی دعا کرے۔ یہاں پر یہ ہے کہ امام جو دعا کرے تو امام اپنی بھی دعا کریں گا اور مقتدی کے لیے ہے کہ وہ اپنی دعا کرے۔ اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ امام دعا کرتا ہے، چاہے دعا طویل کرے مختصر کرے، تو مقتدی حضرات امام کے اوپر ڈپینڈ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اجتماعی دعا یہاں پہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی کو اپنے لیے اس وقت میں دعا کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر امام دعا کریں گا تو امام کے ذہن میں جو چیز ہوں گی وہ دعا کر لیں گے، لیکن ہمارے دل کے اندر اور ہم کو جو چیز ماننا ہے تو ہماری ادا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب امام اگر فرض نماز ہو جاتی ہے تو ہم جتنی ہم سے تسبیحات وغیرہ ہوتی ہے وہ تسبیحات کریں اور اس کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اگر تسبیحات وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو ہم امام کے اوپر ڈپینڈ نہ رہے، پہلے بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، بعد میں اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر امام نے دعا کے لیے دعا پہلے ختم کر دی تو ہم دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری انفرادی دعا ہے، ہماری دعا کا امام کی دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرض نماز کے بعد دعا کا قبولیت کا وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ صلاۃ المکتوبہ دعا